ایک دوست نے سوال کیا ہے ذی الحج کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بتائیں۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت شوق رکھتا تھا، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد فرمایا۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم ان دنوں میں روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج کے دن ہیں اور عبادت کے دن ہیں، میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان کی دعا میں شریک کر دے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے بدلے تمہیں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ اور ترویہ کے دن روزہ دار کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ہے۔ اور عرفہ کے دن روزے کے بدلے 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہوگا۔ اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا ثواب مزید ہوگا۔ یعنی ماہ رمضان مبارک کے بعد جہاں شوال المکرم کے روزوں کی فضیلت ہے 6 روزوں کی، وہاں ماہ ذی الحج کے ان پہلے 9 دنوں کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے ہمیشہ رکھتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ روزے یہ مس نہ ہو، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محبوب روزے تھے وہ شعبان کے علاوہ عشرہ ذی الحج کے روزے، عاشورہ کا روزہ، ایام بید یعنی ہر ماہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں یعنی جو سنتیں ہیں، ان چیزوں کو حضور زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی روزے رکھیں۔